بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ زید بن عمر بن نوفل زبردست آدمی، اس کو بھی تلاش تھی، ایک زبردست آدمی مکے کی سرزمین کا۔ ان کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والا آج کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کو اتنا علم تھا زید بن عمر بن نوفل کو کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پروردگار کی طرف ہو کر رہنے والے تھے۔ قرآن میں بھی ہے ایک پروردگار، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم کے دین پر کوئی نہیں تھا سوا کے کچھ لوگ، گنتی کے کچھ لوگ، اور کوئی نہیں تھا۔ اب حق کی تلاش میں زید بن عمر بن نوفل عراق کی سرزمین پر گئے، وہاں تلاش کی تو اہل کتاب بھی انہوں نے بھی رد و بدل کر ڈالا تھا، اور چیزوں کو مانتے تھے، ستاروں کی، چاند کی، یہ ساری عراق میں گئے تو وہاں پر بھی یہ حال۔ مصر گئے اللہ کے خاطر دین تلاش کرنے میں، ان کو پتہ نہیں تھا عبادت کس طرح کرنا، وہ چاہتے تھے کہ میں کیسا عبادت کروں، مجھے معلوم ہے اللہ میرا ہے، میرا پروردگار ہے، لیکن معلوم نہیں تھا کس طرح عبادت کرنا، کیا کرنا۔ مصر گئے، وہاں پر بھی تسلی نہیں ہوئی، اور اسی طریقے سے اور علاقوں میں بھی گھومے، الگ الگ علاقے میں۔ آخر کار بیزار ہو گئے کہ کہیں بھی جو ابراہیم کا دین ہے، جو سچا دین ہے، ایسا سچا دین مجھے کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ بیزار ہو کر پھر مکے کی سرزمین پر آئے زید بن عمر بن نوفل، عمر بھی ہو گئی تھی ان کی بھی۔ آخر کار جب مایوس ہو جاتے تھے تو خانہ کعبہ میں جاتے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیکا لگا کر بیٹھے تھے، ایسے بڑی عمر ٹیکا لگا کر، اور ٹیکا لگا کر اللہ سے بات چیت کرنے لگتے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں کہ تیری عبادت میں کس طرح کروں، میں عراق گیا، مصر گیا اور ملکوں کی طرف چلا گیا، لیکن مجھے کہیں صحیح علم نہیں ملا، ابراہیم کے طریقے پر مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، اس لیے میں مایوس ہو کر یہاں پر آ گیا ہوں۔ اللہ مجھے معلوم نہیں تیری عبادت میں کس طرح کروں، مجھے کچھ نہیں معلوم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو ایسی عبادت چاہتا تو میں تو جیسا چاہتا ہے ویسے میں تیری عبادت کرتا، لیکن مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر کہتے تو رو کر کہتے ہاں اللہ میں تیرے سامنے بات پیش کرتا ہوں کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، مجھے عبادت تو نہیں معلوم، لیکن اتنا کہہ کر اسی ہاتھ چہرے پر لگا دیتے، چہرے پر لگا کر سر کو سجدے میں، حرم میں سر کو سجدے میں رکھ کر کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عبادت کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اتنا ہے کہ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، اس میرے سجدے کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ وہ شخص تھے کہ ایسے سجدے ہماری زندگی بھر کے سجدے، رمضان کے، ذی الحج کے سب سجدے ایک طرف کرو، اور یہ زید کا ایک سجدہ رکھ دو، ہمارے ہزاروں لاکھوں سجدوں سے زید کا ایک سجدہ بڑھ کر تھا، زید کا سجدہ بڑھ کر تھا۔ اس کو کوئی پتہ نہیں، یہاں تو بتانے والے تو لوگ ہیں نا، وہاں تو بتانے والے نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے سامنے جھک جاتے، اللہ تو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، مجھے نہیں معلوم، یہ سجدے کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ وہ شخص تھے کہ جب مکے کے لوگ، جب شیطان نے بھڑکا دیا کہ لڑکی ذلیل ہوتی ہے، تو مکے والوں نے اپنی سگی لڑکی کو، معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر ڈالا۔ زید بن عمر بن نوفل پہلے شخص وہ ہے کہ ان کو جب پتہ چلتا کہ مکے والے کسی لڑکی کو دفن کرنا چاہتے تو بھاگ کر جاتے باپ کے پاس، فوراً بھاگ کر جاتے تھے، کیا کرتا ہے تو تیری سگی بیٹی کو دفن کرتا ہے؟ کہا کہ میری عزت کا مجھے زیادہ، کہا کہ ٹھیک ہے تو اس کا باپ بننے نہیں چاہتا ہے، میں اس کا باپ بنتا ہوں، میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کی شادی کروں گا، تو اگر اس کا باپ نہیں بنتا میں اس کا باپ بنتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی کو وہاں سے لے آتے، اس کی پرورش کرتے اور اچھے گھر میں اس کی شادی کرتے۔ یہ زید بن عمر بن نوفل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوئی زید کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ توحید پر ہے، تو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم اتنا علم رکھتے تو اپنی قوم والے کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ تو زید کہتے تھے میں سمجھاتا ہوں، لیکن لوگ میری بات کو ماننے کو تیار نہیں، میری بات کو ٹھکرا دیتے، میری پاگل میں گنتی کرتے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ٹھیک ہے، اب قدرت کا کرنا تھا، زید کی موت ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہوا، صحابہ کرام ایمان پر آنے لگے۔ اب سوچتے ہیں زید اعلان نبوت تو تھا نہیں، اس کو روزہ نہیں معلوم تھا، اللہ کا کلام معلوم نہیں تھا، کچھ معلوم نہیں تھا، در در بھٹکتا تھا بیچارہ اللہ کی تلاش میں، اللہ کی محبت میں، لیکن اس کو کچھ علم تو تھا نہیں، صرف ایسا حرم میں بیٹھ جاتا تھا۔ تو لوگوں نے آ کر کنفیوژن تھا، صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی
ان کو کنفیوژن تھا کہ زید کے بارے میں کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں پانی آ گئے، خدا پاک کی قسم زید کو اللہ نے قبول کر لیا، زید کو اللہ نے قبول کر لیا۔ کل قیامت کے روز زید تنہا کھڑا ہوگا، ایک اکیلا، کل قیامت کے روز زید تنہا کھڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک امت کے برابر اس کو شکل دیں گے، کھڑے ہوئیں گے اکیلے زید، لیکن ایک ان کی شکل جو ہے ایک امت کے برابر ہوگی، ایک بہت بھاری جماعت کے برابر ہوگی، اس لیے کہ کوئی راہ دکھانے والا نہیں تھا لیکن تلاش میں تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک امت کے برابر شکل دیں گے۔ قیامت کے لوگ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی۔ تو زید بن عمر بن نوفل کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔